عشق و محبت اہل بیت علیہم السلام وہ نایاب گوہر ہے جس سے خداوند عالم کی تمام مخلوق کو عالم جبروت سے لے کر عالم ناسوت تک سب کو آزمایا گیا ہے، اور جس کو جو درجہ ملا ہے وہ انہی کی محبت کا اقرار کرنے کے بعد ملا ہے۔ اگر جمادات میں عقیق کو اخلص جمادات کہا گیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اقرار کیا ہے۔ اگر پھلوں کو شیرینی اور مٹھاس ملی ہے تو اقرار ولایت کا نتیجہ ہے۔ دیگر نباتات اگر اپنی اصلی حالت پر ہیں اور اپنے ذاتی مزے پر باقی ہیں تو یہ محبت اہل بیت علیہم السلام کا نتیجہ ہے۔ حیوانات میں اگر کوئی محترم ہے تو محبت اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے ہے۔ انبیاء میں اگر کوئی خلیل الرحمن بنا تو وہ بھی محبت محمد و آل محمد علیہم السلام کا نتیجہ ہے۔ اصحاب میں سلمان و بوذر عشق و محبت ہی کے آئینہ دار ہیں۔ خداوند عالم کی ایک مخلوق جن ہے، لہٰذا یہ موجود بھی ولایت اہل بیت علیہم السلام کے امتحان میں قرار دی گئی ہے۔ خداوند عالم کی اس آزمائش میں بعض کامیاب ہو کر محب اہل بیت میں شمار ہو گئے اور بعض ناکام ہوئے تو وجہ بقائے کائنات کے دشمن ہو گئے۔ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے لگے وہ صالح ہو گئے۔ محب اہل بیت اور صالح جنوں میں سے ایک جعفر جن ہیں۔ آپ غزوہ ذات بعیر العلم میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کے زمرے میں شامل ہوئے۔ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے جعفر جن کے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ نابرد آزما ہوا تھا، جعفر جن ایمان لانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھا اور اس کے باپ کی جگہ پر اسے جنوں کا سلطان بنایا اور اس کا نام جعفر رکھا۔ شاہی تخت پر اسے بٹھانے کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حدود دین اور شریعت سے آگاہ کیا۔ اس واقعے کو کافی زمانہ گزر گیا۔ ایک دن زاہد جعفر بعیر العلم میں اپنی شادی کے جشن میں محفل سجائے بیٹھے تھے اور جنوں پریوں کے بادشاہ ان کی دعوت پر جوق در جوق آ رہے تھے اور محفل زیب و زینت میں چار چاند لگا رہے تھے۔ ناگہاں جعفر نے اپنے تخت کے نیچے رونے کی آواز سنی تو بے ساختہ بول اٹھے، یہ کون سا رونے کا وقت ہے؟ میری خوشی و نشاط کے موقع پر تم کیوں رو رہے ہو؟ جواب آیا، اے امیر، آپ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ایک کام سے شہر کی طرف جائیں۔ شہر کی طرف جاتے وقت ہمارا گزر شط فرات سے ہوا جسے عرب غازریہ اور نینوا کہتے ہیں۔ ہم نے وہاں ایک بڑی لشکر کو دیکھا جو جنگ کے لیے آمادہ تھا۔ آگاہی کے لیے ہم اس بیابان میں وارد ہوئے تو دیکھا کہ اس میدان معرکہ میں حسین ابن علی یعنی انہی بزرگوار کے فرزند جنہوں نے ہم کو مسلمان بنایا تھا یکو تنہا کھڑے ہیں۔ ان کے تمام یار و آوان و انصار قتل کیے جا چکے ہیں اور خود وہ حضرت ایک نیزے پر تکیہ دیے بے کسی کے عالم میں کبھی داہنی طرف دیکھتے تو کبھی بائیں طرف دیکھتے اور آواز دیتے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ اور ہم ان کے اہل و عیال کی صدائے العطش بھی سنی ہے جو آسمانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جب ہم نے یہ واقعہ دیکھا تو فوراً بعیر العلم تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ جلد از جلد آپ کو اس ماجرے سے باخبر کر دیں۔ اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مردانگی کا مظاہرہ کیجیے
کیونکہ فرزند پیغمبر کو مسلمان بس قتل کرنے والے ہیں۔ جعفر نے جیسے ہی یہ سنا تخت شاہی سے زمین پر آئے، شادی کے لباس کو زمین پر پھینکا اور لباس جنگ پہن کر جنوں کے لشکر کو آتشی اسلحوں کے ہمراہ لے کر بیر العلم سے باہر آئے اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ مرحوم دربندی بزبان جعفر جو انہوں نے ایک طالب علم سے بیان کیا ہے، مفصل اس طرح رقم تراز ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جعفر بیان کرتے ہیں جب ہم وارد کربلا ہوئے تو لشکر ہر 4 جانب سے 4 فرسخ تک حضرت کو اپنے گھیرے میں لیے تھے۔ دوسری طرف زمین سے آسمان تک جنات، ملائکہ، کروبین، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل سب کے سب چند ہزار ملائکہ کے ہمراہ تھے، اور تمام انبیاء کی ارواح صف باندھے کھڑی تھی، لیکن حضرت لشکر کے سامنے کھڑے تھے اور کسی کی طرف متوجہ نہ تھے۔ یکا یک حضرت نے اپنا سر اٹھایا اور ایک نیم نگاہ میری طرف کی اور اشارے سے فرمایا، جعفر ادھر آؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ تمام ملائکہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے اپنے لشکر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کی رکاب کو بوسہ دیا۔ حضرت نے پوچھا، جعفر کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بیر العلم میں جشن برپا تھا، اسی وقت مجھے خبر ملی تو فوراً میں 36,000 جنات کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا، جعفر تم نے بڑی زحمت اٹھائی، ہاں تم جنات ان آدمیوں سے زیادہ باوفا ہو، خدا و پیغمبر تم سے راضی رہیں۔ جعفر کہتا ہے، ہم نے جتنا بھی اصرار کیا حضرت نے اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا، جعفر تم انہیں دیکھ رہے ہو لیکن یہ لشکر والے تمہیں نہیں دیکھ رہے، یہ کام مروت کے خلاف ہے۔ میں نے عرض کیا، ہم انسانوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اگر مار ڈالے گئے شہید ہو جائیں گے۔ امام نے جواب دیا، جعفر میں زندگانی دنیا سے آزردہ ہو چکا ہوں، اس دنیا فانی میں کون ہمیشہ رہنے آیا ہے؟ ذرا غور کرو، میں اس پیرانہ سالی میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، جبکہ میرا نوجوان شبیہ پیغمبر اکبر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جعفر نے جب یہ امام کے یہ کلمات سنے، جعفر کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ جعفر کے گریے کی داستان نقل کی جاتی ہے۔ کربلا کے بعد علماء کے گھر میں جب مجلس عزا کا انعقاد ہوتا تو جعفر جن مجالس عزا میں شرکت کرتے۔ اگر کوئی خطیب یا ذاکر مصائب صحیح نہیں پڑھتا تو جعفر جن اس کو ٹوکتے اور ان کے مصائب کی تصحیح کرتے۔ حضرت آیت اللہ العظمی بروجردی علی اللہ مقامہ کے زمانے میں جعفر جن طویل عمر کے بعد بارگاہ الہی کی طرف کوچ کر گئے۔ آیت اللہ بروجردی علیہ الرحمہ نے ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مجلس ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔